السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم سال دوم کے حصہ غزلیات میں سے مشہور صوفی اور درویش شاعر خواجہ میر درد کی غزل کی تشریح کریں گے۔ عزیز طلباء، خواجہ میر درد کا تعلق اولیاء کرام اور صوفیاء کے ایک خاندان سے تھا۔ اسی وجہ سے خواجہ میر درد کا تمام تر کلام دنیا کی بے ثباتی، آخرت کی فکر، اللہ سے محبت اور عشق پر، عشق حقیقی پر مبنی کلام ہے۔ شعر نمبر 1 دیکھیے۔ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ اس شعر میں جان سے گزرنا کا مطلب ہے مر جانا، اس دنیا سے چلے جانا۔ اس شعر میں عظیم لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے، جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ میر درد یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ اپنی جان سے گزر جاتے ہیں، دوسرے انسانوں کے کام آتے ہیں اور اپنی زندگی خدا اور رسول کے احکامات کے تحت بسر کرتے ہیں، جو انسانوں اور دیگر مخلوقات سے محبت کرتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا ہے، انہیں موت کے باوجود موت نہیں آتی، ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہے، اور اگر کوئی اپنی زندگی کسی عظیم مقصد کے لیے وقف کر دیتا ہے تو اس سے بڑا جواں مرد، اس سے زیادہ بہادر کون ہے؟ چنانچہ میر درد ایسی ہستیوں کو ہی مرد قرار دیتے ہیں، بہادر کہتے ہیں، جو اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور اللہ اور اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایسے دور کا شعر ہے جب دہلی شہر برباد ہو رہا تھا، ہر طرف افراتفری تھی، نفسا نفسی اور خود غرضی کا عالم تھا، ہر کوئی اپنی جان بچاتا پھر رہا تھا۔ تو ایسے میں ایسی ہی ہستیاں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی، ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ شعر نمبر 2 دیکھیے۔ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس شعر میں خواجہ میر درد نے پہلی بات کو ہی آگے بڑھایا ہے کہ خواجہ میر درد اپنے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اے موت، ہم فقیروں سے آ کر تو کیا لے گی؟ ہم تو مرنے سے پہلے ہی اپنی خواہشات کو فنا کر چکے ہیں، ہم تو موت سے پہلے ہی موت کو قبول کر چکے ہیں۔ عام انسان موت سے خوف زدہ ہوتا ہے کیونکہ اسے دنیا کی عارضی خوشیوں کا اور لذتوں کا چھن جانے کا خوف رہتا ہے، جبکہ اللہ کا درویش فقیر وہ اپنی خواہشات کو ترک کر کے پہلے ہی موت کے ذائقے سے آشنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے موت ان کے نزدیک ایک دروازہ ہے جس سے وہ گزر کے دوسری دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں، اس لیے انہیں موت کا خوف نہیں ہوتا۔ شعر نمبر 3 دیکھیے۔ دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہمیں اہل نظر جاتے ہیں۔ دید و دید کا مطلب ہے آپس میں ملاقات کرنا، شرر کا مطلب چنگاری۔ خواجہ میر درد نے زندگی کو چنگاری سے تشبیہ دی ہے اور دنیا کے فانی ہونے کا ذکر کیا ہے کہ انسان کی زندگی فانی اور عارضی ہے، اس لیے جو میل ملاقات کے لمحے ملتے ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لے اور دوستوں سے ملاقات کر لے۔ میر درد ایک صوفی تھے اور دہلی کا زمانہ ان کے دور میں افراتفری کا دور تھا، بڑے بڑے لوگ دہلی سے ہجرت کر چکے تھے، محفلیں اجڑ گئی تھیں، دوستوں کی یاد دلوں کو تڑپاتی تھی۔ چنانچہ خواجہ میر درد نے اپنے زمانے کے حالات کو پوری انسانیت پر لاگو کیا ہے کہ یہ جو مختصر سی زندگی ہمیں ملی ہے، اگر یہ خیر و عافیت، لطف و کرم سے گزر جائے تو یہ غنیمت ہے، ورنہ ہر انسان شرر کی طرح، چنگاری کی طرح اپنی عمر پوری کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 4 دیکھیے۔ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر، منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ منہ پہ چڑھنا یعنی یاد آنا، جی سے اترنا نظروں سے گزر جانا۔ اس شعر میں ہنرمند اور بے ہنر کا موازنہ کیا گیا ہے۔
جو ہنرمند ہیں ان کا دل بھی بڑا ہے، ان کا ظرف اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن بے ہنر لوگ صرف ان کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہنرمند لوگ عاجزی، انکساری کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ انکساری اللہ کو پسند ہے، یہی ان کا ہنر ہے، جبکہ بے ہنر لوگ بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں، بڑبولے ہوتے ہیں، اور یہی ان کی بے ہنری ہے۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ بے ہنر لوگ لوگوں سے بڑھ چڑھ کے باتیں تو کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی احساس کی وجہ سے، اسی جذبے کی وجہ سے، اسی خیال کی وجہ سے زبان درازی بھی کرتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ زمانہ ان کو نظروں سے گرا دیتا ہے، اور جو عاجزی اور انکساری کے راستے پہ چلتے ہیں وہ کبھی دوسروں کی نظروں سے نہیں گرتے، بلکہ دوسروں کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ شعر نمبر 5 دیکھیے، ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم جدھر جاتے ہیں آنکھ کی روشنی کی طرح اللہ ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ شاعر اپنی کم علمی کو تسلیم کرتا ہے کہ اے خدا، ہم کم علم ہیں، نا سمجھ ہیں، اس لیے ہم دنیا کے راستوں سے واقف نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے۔ ہماری یہ نظر اور اندر کی بصارت محدود ہے، اس لیے تو ہی رہنما ہے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ ہدایت اور رہنمائی دینے والے بندے اللہ کی طرف سے ہیں، جنہوں نے ہمیں صحیح راستہ دکھانا ہے، اور یہی ہماری آنکھوں کا نور ہے جو اللہ کی مرضی بن کر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دراصل یہ تمام تر رہنمائی اللہ کی طرف سے ہے۔ شعر نمبر 6 دیکھیے، آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ خواجہ میر درد کی شاعری میں حقیقت کی تلاش ہے، اللہ کا عشق ہے، دنیا کی ناعاقبت ہے، دنیا کے فانی ہونے کا ذکر ہے۔ یہی سوال اٹھاتے ہیں اور وہ گہرائی تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور معلوم نہیں کہ یہ لوگ میرے ارد گرد ہے کہاں رخصت ہوتے جا رہے ہیں، جن کو دیکھنے کے لیے پھر آنکھیں ترستی رہتی ہیں۔ یہ لوگ ایک دفعہ بچھڑتے ہیں تو خدا معلوم کہاں چلے جاتے ہیں، ڈھونڈے سے بھی ان کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ ایک انسانی نفسیات کا سوال ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں ہمیں جانا ہے۔ لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کی گزری ہوئی زندگی تو ہمارے سامنے ہے، لیکن بعد میں وہ کس دنیا تک جاتے ہیں، وہاں ان پہ کیا بیتتی ہے، کوئی واپس آ کر بتا نہیں سکتا کہ سفر میں کیا دشواریاں ہیں۔ وہ اگلا جہان، وہ اگلی دنیا جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، کیسی ہے، وہاں پر کیا آزمائشیں ہیں، کیا سہولتیں ہیں، کیا نعمتیں ہیں۔ مختصر یہ کہ انسان تو اس زندگی کے اثرات اور اسرار بھی نہیں جان سکا کہ یہ زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں اس میں کیا کچھ موجود ہے۔ تو وہ زندگی تو ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی اور پوشیدہ ہے۔ تو یہ سوال کہ لوگ اس دنیا میں آتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں اور خدا معلوم ان پہ کیا بیتتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ مقطع دیکھیے، تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مقطع میں یعنی آخری شعر میں میر درد نے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہماری پر اثر باتیں، ہمارا یہ کلام اور اس کا اثر ختم نہیں ہوگا۔ ہم چلے جائیں گے لیکن ہم اپنی جگہ اپنی پر اثر باتیں چھوڑ جائیں گے، اور یہ بات سچ ہے کہ اچھی باتیں دنیا میں ہمیشہ برقرار رہتی ہیں، اچھی باتیں کرنے والوں کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اچھے راستے پہ چلنے والے لوگ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ ان کا نام کبھی ختم ہونے نہیں دیتا۔